حامدًا و مصليًا اما بعد۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز بھائیوں، گناہ خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، انسان کی زندگی و آخرت کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرے اور حق تعالی شانہ سے اپنے ایمان کے بقا کے لیے دعا بھی کرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے، اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی نحوست کی وجہ سے آخر میں اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا مصیبت کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کا نام زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو اور آخر میں وہ کافروں کی فہرست میں شمار ہو جائے۔ افسوس اس پر نہیں ہوتا جو ہمیشہ گرجا یا بت خانہ میں رہا ہو اور وہ آخر میں کافروں کی فہرست میں شمار ہو جائے، بلکہ افسوس اس پر ہوتا ہے جو ہمیشہ مسجدوں میں رہا ہو اور آخر میں وہ کافروں کی فہرست میں شمار ہو جائے۔ اور یہ بات گناہوں کی کثرت اور تنہائیوں میں برے کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کا مال اس کے پاس ہوتا ہے اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ دوسروں کا مال ہے، پھر بھی دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت بھی اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معافی مانگ لوں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آتی کہ موت اس سے قبل آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی اس سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ موت اس سے قبل آ جاتی ہے، اور ایسے ہی حالات میں آخر میں انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں شخص کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے اور اس سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قفل سا سینے پر پڑا ہوا ہے۔ تحقیقی حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور انہوں نے اپنے ماں کو ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں کو بلایا اور اس سے کہا کہ کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر کے تمہارے اس لڑکے کو اس میں ڈالنے لگے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی؟ اس کے ماں نے کہا کہ حضور ضرور کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کا قصور تم معاف کر دو۔ انہوں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فوراً پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت ہمارا خراب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگ